أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹارٹ کرتے ہیں ٹرانسلیشن آیہ نمبر 37 کی. فتقبلها ف تو یا پس تقبل قبول کر لیا. اب جس طرح سے انہوں نے دعا کی تھی آیہ نمبر 35 میں، تو انہوں نے کہا تھا فتقبل منی، بس تو قبول کر لے مجھ سے، تو ویسے ہی وہی پاورفل انداز ہے فتقبلها، بس قبول کر لیا ہا اسے. اچھا، جو یہ والا فعل ہے تقبل، اس میں آپ کو 3 جو ہیں ہمارے پاس روٹ لیٹرز، اس کے علاوہ اور کیا کیا ایکسٹرا نظر آ رہا ہے. تا اور شد، یہ 2 ایسی ہیں کہ یعنی کسی سٹرکچر میں آئے تو اس میں اور شدت پیدا کر دیتی ہیں. کسی بھی فعل کے سٹارٹ میں تا کا آنا اور اس کے درمیانے والے پر شد کا آنا. تو فتقبلها، تو قبول کر لیا اسے. قاف با لام اس کا روٹ ورڈ ہے. ربها، رب ہا اس کے رب نے، بقبول، بی ساتھ قبول، قبول کرنا. قاف با لام اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. بی جو ہے وہ تاکید کے لیے ہے، میننگ نہیں اس کا آئے گا. حسن، اچھا. وَأَنبَتَهَا، اور پرورش کی، ہا اس کی. انبتا، اس میں جو آخر میں تا آ رہا ہے یہ روٹ ورڈ کا حصہ ہے، یہ وہ والا تا نہیں ہے جس کا مطلب ہم تم کرتے ہیں. کسی ورڈ کے اینڈ پہ آتا ہے فعلتا، کیا تم نے. تو یہ انبتا میں یہ جو تا ہے یہ روٹ لیٹر کا حصہ ہے، تو اس میں کنفیوز نہ ہوئے گا. نبتا روٹ ورڈ ہے. اور پرورش کی اس کی، نباتن پرورش کرنا. نباتات بھی ہم کہتے ہیں، وہ بھی کیا ہوتے ہیں، اگائے جاتے ہیں، اگتے ہیں، ویسے ہی نباتن پرورش. حسنن اچھی. وکفلها، اور کفیل بنایا. کفلا کفیل بنایا. ہا اس کا. زکریہ زکریہ علیہ السلام کو. کلما جب کبھی، داخلہ داخل ہوتا. دال خا لام اس کا روٹ ورڈ ہے. علیہ علی اوپر، ہا اس پر. زکریہ زکریہ علیہ السلام. المحراب محراب میں. محراب کہتے ہیں اونچی اور بلند جگہ کو، اور محراب حرب سے ہے. حرب عربک لینگویج میں کہتے ہیں جنگ کے میدان کو، جنگ کو. تو وہ جو جنگ ہوتی ہے، جس طرح سے المحراب میں بھی شیطان سے جنگ کی جاتی ہے، یعنی الگ سے بیٹھ کر عبادت خانہ جو ہوتا ہے جس میں بیٹھ کر عبادت کی جاتی ہے، تو اصل میں مراد وہ ہے. پہلے کے اس وقت کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ الگ الگ سے کمرے، جس طرح ہمارے ہاں جب اعتکاف میں بیٹھے تو الگ الگ سے ان کی جگہ بنائی جاتی ہے، ویسے ہی وہاں پر ہیکل سلیمانی میں یہ تھا کہ انہوں نے جو مجاور تھے، جو عبادت کرنے والے تھے، ان کے الگ الگ سے جگہ بنی ہوئی تھی اونچی ایک طرف. تو اسپیشلی اس کا ذکر ہے، یعنی المحراب محراب میں، اونچی الگ سیپریٹ جگہ میں. وجد وہ پاتا. وجدہ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، پاسٹ ٹینس ہے یا فیوچر پریزنٹ ٹینس ہے؟ ماضی ہے. وجدہ کیوں کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ یہ ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے؟ 3 لیٹر ہیں، ٹھیک ہے. اور اچھا، اکثر و بیشتر جو ہے نا زبر کا ہونا، یہ ساری نشانیاں اپنی جگہ پر بالکل پرفیکٹ ہے، لیکن کبھی کبھار اچھی سمجھ تب آتی ہے جب آپ اس کو اس کے اپوزٹ سے پہچانتے ہیں. اس وقت دن ہو رہا ہے، رات نہیں ہے، ٹھیک ہے. رات میں اندھیرا ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہے، دن ہے. تو ایسے ہی مضارع کی جو 4 نشانیاں ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ فعل ماضی ہے. یہ یاد رکھنے کا زیادہ آسان طریقہ ہے. ورنہ جب
فعل ماضی کی ہی ڈفرینٹ سٹرکچرز آتے ہیں، شیپس چینج ہوتی ہیں، تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ بات یاد رہے گی کہ فعل مضارع کی جو 4 نشانیاں ہیں، یا، تا، نون، الف کا سٹارٹ میں آنا، وہ نہیں آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل ماضی ہی ہے پھر، تو وہ زیادہ پھر آپ کو اور زیادہ سمجھنے میں آسانی کرتا ہے۔ ان دہا، اس کے پاس، رزقن، کوئی رزق، رزقن اس میں معرفہ ہے یا اس میں نکرہ ہے؟ نکرہ ہے۔ تنوین، فتحتین، کسرتین، ضمتین ہمیشہ نکرہ کو ہی شو کرتے ہیں، کامن ناؤن کو شو کرتے ہیں، پراپر ناؤن کے لیے الف لام ساتھ لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، قالا، وہ کہتا، یا مریم، اے مریم، انا، کہاں سے ہے، لاکی، تیرے لیے، لا کے لیے، کی تیرے، تیرے لیے، ہادا، یہ، قالت، وہ کہتی، تا اینڈ پہ لگا، یہ مونس کی نشانی ہے۔ اگر کوئی میل ہے تو اس کے لیے کیا ہے، جس میں اوپر ہے قالا، فیمیل کا کرنا ہوگا تو ہم کہیں گے قالت، اس نے کہا یا وہ کہتی ہے۔ ہوا، وہ، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہے، عندی، پاس، اللہ، اللہ، من، سے، اللہ کے پاس سے ہے۔ انا، بے شک، اللہ، اللہ، یرزق، رزق دیتا ہے، من، جسے، یشاء، وہ چاہتا ہے، یرزق، یشاء دونوں میں یا شروع میں آ رہا ہے جو کہ فعل مضارع کی پریزنٹ فیوچر ٹینس کی نشانی ہے، تو وہ رزق دیتا ہے، من، جسے، یشاء، وہ چاہتا ہے، شین یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، بغیر، بغیر، اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں، حساب، حساب کے، بغیر کاؤنٹنگ کے، ان لمیٹڈ، بغیر معاوضے کے۔ تو الحمدللہ ہماری یہ ٹرانسلیشن کی آیات کمپلیٹ ہو گئی۔ تفسیر دیکھیں گے آیا نمبر 35 سے، بہت خوبصورت آیات ہیں۔ ایک عورت کی کہانی ہے، ہم ساری عورتیں ہیں، اس لیے اسپیشلی یہ مجھے اپنے اوپر رکھ کر سوچ کر یہ ساری سٹوری پڑھنی ہے۔ اور چونکہ کیا ہوتا ہے، ہم جب دوسروں کے بارے میں پڑھتے ہیں، کچھ مردوں کا، کسی اور کا، تو ہم کہتے ہیں یہ ان کی بات ہے نا، لیکن اسپیشلی ایک عورت کی کہانی۔ اور جو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ عورت کو اسلام میں یہ کوئی اتنی اہمیت نہیں، اس کی جو وراثت میں آدھا حصہ ہے، جو اس کو بڑا وہ فریڈم نہیں ملا ہوا، اس کو پردے میں رکھا گیا، اس کا یہ، اس کا وہ، تو بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ قرآن میں اسپیشلی جس طرح عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، تو بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ بہت بڑی علامت ہے کہ عورتوں کتنی اہمیت رکھتی ہیں دین اسلام میں۔ تو ایک عورت کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، ایک ماں کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور یہ ٹاپک جس پر مجھے بہت سارے لوگ بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بچوں سے متعلق اور ماں سے متعلق بات ہو، تو انشاءاللہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ اس کلاس میں اور نیکسٹ کلاس میں اسپیشلی ہم بچوں سے متعلق اور ماں کی بچے کے ساتھ ڈیلنگ اور ماں کی کوالٹیز اور بچے کے ساتھ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ آج تو ہم ان آیات کی روشنی میں ہی بات کریں گے، اور نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم ایک پورے ٹاپک کے طور پر جو یہ پورا تربیت سے متعلق ٹاپک ہے اس کو، میرا دل تھا کہ الگ سے کوئی لیکچر ہو، الحمدللہ ہمارا یہ اب ٹاپک ہی آ گیا ہے، تو ہم اسی کے انڈر، تفسیر کے انڈر رکھتے ہوئے ہی انشاءاللہ اس ٹاپک کو بھی کور کریں گے، تاکہ ہم جس فیلڈ میں ہیں اس میں ہم تھوڑے اور ایکسپرٹ ہو سکیں اور تربیت اچھے انداز میں کر سکیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ جب کہنے لگی عمران کی بیوی، جن کا نام روایات میں آتا ہے حنہ تھا، حنہ، ہا، نون، پھر ہا، اور نون کے اوپر شد ہے، تو حنہ، ربی، اے میرے رب، بے شک نظر کیا میں نے تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، آزاد کرنا، فتقبل منی، بس تو قبول کر لے مجھ سے۔ کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ بہت عرصے بعد اولاد کی خوشخبری ملی تھی،
اور اسی دوران میں شوہر کی وفات بھی ہو گئی، بچہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ ساری امیدیں اس بچے سے وابستہ تھی۔ سوچیں ایسی عورت جس کو خوشی ملی، اور اب وہ بچہ ہی اس کا سب کچھ ہے، اس کی ساری دنیا، سارا کچھ، اس کے جینے کا سہارا، اس کا سب کچھ وہ ہے۔ اور ایسے موقع پر ایسی عورت اسپیشلی، ویسے بھی عورتیں شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بہت امیدیں رکھتی ہیں اپنے بچے سے کہ وہ ہوگا تو فلاں 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 خواب دیکھتی ہیں۔ تو یہ تو اسپیشلی کوئی بھی نہیں تھا، اور کوئی اور اولاد بھی نہیں ہے، شوہر بھی چلا گیا ہے، اور بہت ساری امیدیں ہو سکتی ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میرا شوہر تو نہیں رہا، میری تنہائیوں کا ساتھی ہوگا، میرے ساتھ ہوگا، مجھے آسانی ہو جائے گی، میرے کام ہو جائیں گے، بہت سارا کچھ۔ ہم ایسی ہی توقعات اور خدمتیں، ہم بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اپنی خدمتوں کی توقعات اور سب کچھ لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ پوری نہیں ہوتی پھر آئندہ، تو پھر ہم اس پر روتے ہیں، اور کلیشز ہوتے ہیں والدین میں اور بچوں میں۔ ہم سمجھتے ہیں وہ ہماری ملکیت ہے، ہمارے نوکر ہیں، وہ جو ہم چاہیں گے ان کو ویسے ہی کرنا چاہیے، ویسے ہی سب کچھ ہونا چاہیے، حالانکہ ہمارے ذمہ ان کی پیدائش اور اس کے بعد ان کی پرورش کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ جب وہ جوان ہو جائیں یا جب وہ بالغ ہو جائیں تو اس کے بعد کی ذمہ داری ان کے اوپر رکھ دی گئی ہے۔ ہاں، ہم مشورہ ضرور دیں گے، ہم رائے دیں گے، لیکن ہم ان پر مسلط نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہم دنیا کے اعتبار سے آرڈنری ایک عام خاتون کا یہ رویہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک اسپیشل لیڈی کا ذکر ہے، اسپیشل خاتون کا ذکر ہے۔ کیا ہے ان کا؟ وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اے رب، میرے پیٹ میں جو بھی ہے نا، اس کو میں تیری راہ میں آزاد کرتی ہوں، تیرے لیے بس میں نے لگانا ہے، تیری طرف، اپنی قیمتی ترین چیز جو اس وقت ان کے پاس تھی وہ اللہ کے لیے، یعنی اپنی ذات کے حوالے سے کوئی توقع نہیں رکھی، بس یا اللہ وہ تیرے لیے۔ فتقبل منی، پس تو مجھ سے قبول کر لے۔ ایک ہے قبول کرنا، قبول بھی عربی کا ورڈ ہی ہے، اور ایک ہے تقبل، یعنی بہت زیادہ دلی خواہش کے ساتھ کہ بس تو اس کو کسی طرح مجھ سے قبول کر لے، جو بھی میرے پیٹ میں ہے، میں جو نظر مانی۔ اور ان کے ذہن میں کیا تھا کہ بیٹا ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں پر جو مجاور تھے وہ سارے کے سارے میل ہوتے تھے، وہاں پہ کوئی عورتوں کے تو کانسیپٹ نہیں تھا، تو ان کو تھا کہ میرا بیٹا ہوگا تو میں جو ہوں وہ اللہ کی راہ میں اس کو دوں گی، وہ وہاں پر دین کی خدمت کرے گا، سب کچھ کرے گا دین کے لیے۔ یہ آیت ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ عزیز ترین چیز اپنی دے رہی ہیں، قیمتی ترین چیز اپنی دے رہی ہیں، لیکن پھر بھی ساتھ فکر کیا ہے کہ یا اللہ اسے قبول کر لینا۔ دی اپنی سب سے عزیز ترین اور قیمتی ترین چیز ہے، لیکن کیا فکر ہے؟ فتقبل منی، بس مجھ سے قبول کر لینا۔ اللہ کو تو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمارا اپنا ہے کہ ہم آگے اپنے لیے کیا بھیج رہے ہیں۔ تو یا اللہ، جو بھی مجھے ملے گا وہ تیری راہ میں، تیرے لیے، تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف۔ ماں کی خواہشات اور ماں کی جو تڑپ ہوتی ہے نا، وہ بچوں کو بہت نظر انداز ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ میری کیا خواہشیں ہیں، میری کیا تڑپ ہے۔ پھر آپ دیکھیں ایک اور بات کیا سمجھ آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی اس فعل کو، اس شوق کو، اس جذبے کو اتنی زیادہ عزت دی، اتنی وقت دی کہ اس کا ذکر قرآن میں محفوظ کر لیا۔ چپکے چپکے کی سرگوشیاں جو وہ دل میں کر رہی ہیں، قرآن کے الفاظ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کسی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتا، کسی احسان کرنے والے کا، کوئی کتنا بھی چھوٹا سا عمل کرے جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہو، تو رب جس پر چاہے اسے کھول سکتا ہے، اسے دکھا سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس ٹائم انہوں نے دعا کی ہوگی، اس ٹائم تو انہیں نہیں پتا ہوگا کہ میرا ذکر اس طرح آئندہ اتنے سالوں بعد کسی الہامی کتاب میں آ جائے گا۔ قرآن نازل ہوا ان کی وفات کے جو مورخین کہتے ہیں 500 سے 700 سال کے بعد، ٹھیک ہے، ان کا ذکر قرآن میں آ گیا، ان کو نہیں پتا۔ اور پھر ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک خاتون اپنی اولاد کے لیے خود ڈیسیجن لے سکتی ہے، اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے، سوچ سکتی ہے، اپنے رائے رکھ سکتی ہے،
یعنی باپ کے علاوہ ماں بھی مستقبل کا کے فیصلوں میں شامل ہو سکتی ہے، اور ماں کی اپنی مستقل ایک یعنی پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنے بچوں کے فیصلہ کرنا، اپنے صدقہ و خیرات کرنا، اپنے ان معاملات کو ہینڈل کر سکتی ہے، جس طرح روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کی بہت فضیلت بیان کی، تو بلال رضی اللہ عنہ نے وہیں پر اپنی چادر بچھا دی کہ کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے کچھ تو وہ کر دے۔ تو روایات میں اس حدیث میں آتا ہے، اس حدیث کے الفاظ میں یہ آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ عورتیں اپنے ہاتھوں کی انگوٹھیاں اور اپنے کانوں کی بالیاں اتار اتار کر اس میں رکھتی جا رہی تھیں، سونے کی تھی، ظاہر سی بات ہے۔ تو اب کسی نے یہ نہیں کہا میں گھر جا کے اپنے میاں سے پوچھوں گی کہ میں دے سکتی ہوں کہ نہیں دے سکتی، بھی جو آپ کا اپنا ہے اسپیشلی، ہاں کوئی فتنہ بڑا نہیں کھڑا ہونا چاہیے، اور ہاں ایسا نہ ہو کہ آپ کو گھر میں زیادہ ضرورت ہے شدید اور اس میں آپ کہیں اور دے دیں اور اپنا خود آپ دوسروں سے مانگتے پھریں، ایسا رویہ بھی نہیں، عام صدقہ خیرات میں بھی یہ منع کیا گیا ہے۔ لیکن اس طرح کے ڈیسیجنز آپ خود اپنے طور پر کچھ عورت کر سکتی ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جو اس کی اپنی ملکیت کی چیزیں ہیں۔ پھر دیکھیں انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ اللہ سے جب بھی کوئی دعا کی جائے تو اللہ کے ناموں کے ساتھ پکار کے کی جائے، اللہ کے نام پکارے جائیں۔ جب بھی کسی کو کسی کے نام سے پکارا جاتا ہے نا، آپ تو مجھے پتا ہے بہت سخی ہیں، آپ تو بہت ہی اچھی ہیں، آپ کی تو میں نے یہ خوبی دیکھی ہے، اس وجہ سے میں آپ کے پاس آئی ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے دوسرے کو آپ کی طرف راغب کرتا ہے، دوسرے کا دل آپ کے لیے نرم کر دیتا ہے۔ تو انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ہی ہمیں یہ طریقہ سکھا دیا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، بس اس ناموں سے پکارو اسے، اس کو اس ناموں سے پکارو تو جب بھی دعا کریں، لیکن اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کے نام بھی تو آتے ہوں، ان کا مطلب بھی تو پتہ ہو، تو ہمیں اس کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے، ان کے ناموں کی میننگ بھی جاننے چاہیے، اور پھر اس سے اس رب کو پکارنا چاہیے۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا، پھر جب اس نے جنم دیا اسے، جب پیدائش ہوئی اس کی، قالت کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی وضعتها انثى، میں نے تو بیٹی کو جنم دے دیا ہے، میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ بیٹی کی خواہش تھی اور کچھ اور ذہن میں تھا۔ اچھا یہاں پر یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ کبھی کچھ چیزوں کو ہم اس طرح دعا کرتے ہیں کہ گویا ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ملے گا ہمیں اور یہی ہمارا رائٹ ہے یا یہی ہونا چاہیے، اور جب نہیں ہوتا تو ہم اس پہ شکوے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جو میں چاہ رہی ہوں وہ نہیں ہوا، تب بھی میں اللہ کی شکر گزار رہتی ہوں کہ نہیں رہتی، تب بھی میرا اللہ کے ساتھ ریلیشن سٹرونگ رہتا ہے یا نہیں، یا اس پر ہی میں ناراض ہو کے بیٹھ جاتی ہوں کہ میں نے اتنی دعا کی پھر بھی قبول نہیں ہوئی، اتنی میری اچھی نیت تھی، میں نے اتنی اللہ سے خواہش کی پھر بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ میرا ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ اب میں کیا کرتی ہوں، میں نے کچھ اور چاہا، کچھ اور مانگا، اللہ نے کچھ اور دے دیا، میں کچھ اور چاہ رہی تھی، ہو کچھ اور گیا، میں کہیں اور رشتہ چاہ رہی تھی، میرا رشتہ ہو کہیں اور گیا، میں بچے کو کسی اور فیلڈ میں لے کے جانا چاہ رہی تھی، بچے کا انٹرسٹ کہیں اور طرف چلا گیا، میں اپنے شوہر کے لیے یہ چیز چاہ رہی تھی اور وہ اس کی اس بارے میں یہ رائے نکلی، میں اپنے لیے یہ چیز چاہ رہی تھی اور اس کی وجہ یہ ہو گیا۔ بہت دفعہ بہت کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور اس میں ہی ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا کہ ہم کتنا راضی رہتے ہیں۔ تو اب وہ کہنے لگیں کہ یا اللہ میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا۔ اچھا اب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی سے شکایت کر رہی ہیں، اللہ سے آپ ہر طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، ہر طرح کا سب کچھ کہہ سکتے ہیں، رب تعالیٰ سے بہتر فرینڈ کوئی نہیں ہے۔ ہر طرح کی بات، ہر طرح کا وہ غم، وہ چیز جو کہ آپ دوسروں کے سامنے نہیں نکال سکتے، جو غم آپ کسی کے سامنے نہیں بیان کر سکتے، آپ ان سب چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو وہ شکایت نہیں کر رہی، وہ اللہ سے اب یہ پرابلم ہو گئی ہے کہ بچی کو تو میں وہاں پہ چھوڑ نہیں سکتی ہوں، وہاں پہ بچیوں کو چھوڑنے کا تو رواج نہیں ہے عبادت خانے میں، اور میں نے تو اپنے بچے کو تیرے سپرد کیا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ یعنی ان کے ذہن میں یہ سب تھا، ربی انی ودعتها انثى، اور اللہ تعالیٰ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ زیادہ جانتا ہے اسے جو اس نے جنم دیا، جو اس کو پتا ہے کہ اس نے دیا ہے، اللہ کی ہی دی ہوئی دین ہے، اللہ کی ہی مرضی سے ہے، اللہ تو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح۔
اچھا، اس کو بہت غلط ہم سمجھتے ہیں اکثر و بیشتر، اور صحیح طور پر ہم اس سارے مفہوم کو سمجھ نہیں پاتے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، لڑکی تو کم درجے کی ہے اور لڑکا زیادہ ہائی درجے کا ہے، دونوں کو برابر ہونا چاہیے، دونوں ایک طرح کے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے کو مختلف انداز میں پیدا کیا اور دونوں میں مختلف طرح کی کوالٹیز رکھی ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو مزے کی بات آیت کے اس ورڈ میں، اس لائن میں جو ہے وہ بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا اور نہیں ہے لڑکی لڑکے کی طرح، یعنی لڑکی تو ہے ہی نہیں لڑکے کی طرح، ہو ہی نہیں سکتی ہے، لڑکی تو بیچاری، لڑکی تو فلاں فلاں نہیں کر سکتی، لڑکی تو یہ نہیں، اپوزٹ کہا گیا ہے۔ ہم اس کو پڑھتے ساتھ سمجھتے ہوں کیا مطلب ہے، یعنی لڑکی لڑکے کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح، یعنی لڑکا لڑکی کی جگہ نہیں لے سکتا، یعنی بالکل اپوزٹ کر کے بتایا گیا، اور حقیقت یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتے، اور جو کام لڑکی سے لیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر پتا ہے کہ اس وقت لڑکی کا ہونا ضروری تھا، کیونکہ جو کام لڑکی سے لیا جانا تھا وہ لڑکا نہیں کر سکتا تھا، اور وہ کیا کام تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت ہونی تھی، انہوں نے دنیا میں آنا تھا، اس معجزے وہ سارا، لڑکا ہوتا تو وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ تھی، اس کے مطابق سب کچھ ہو رہا تھا۔ ایک خاص مریم علیہ السلام کو اسپرچول مدر ملی، پھر وہ خود اسپرچول رہیں، اور انہوں نے عبادت خانے میں زندگی گزاری اور اس میں رہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ایک نبی کے آنے کی تیاری تھی، اور معجزانہ ان کا آنا اور سب کچھ۔ تو رب تعالیٰ بہتر پلانر ہے، وہ بہتر جانتا ہے، اور ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے۔ اس پر بڑے بحث مباحثے ہوتے ہیں، بڑی عورتوں کی جی تنظیمیں، مرد عورت برابر، مرد عورت برابر، اور یہ اور وہ کہا جاتا ہے، حالانکہ اس بات کو قبول کر لینا چاہیے کہ انسان، دونوں انسان ہیں، لیکن دونوں مختلف فطرت، مختلف شخصیات، مختلف عادات کے مالک ہوتے ہیں، مرد اور عورت، اور دونوں کے اپنے جو ان کی خصوصیات ہیں اسی میں ان کی بیوٹی ہے، اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، چوائسز کے اعتبار سے، ہر چیز میں مرد اور عورت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور اس بات کو اگر ہم سمجھ لینا تو ہماری زندگی آسان ہو جائے، ہمارا میاں بیوی کا تعلق بہت اچھا ہو جائے، ہمارا بہن بھائیوں کا تعلق بہت اچھا ہو جائے، کیونکہ کیا ہوتا ہے اکثر شادی سے پہلے بھائی بہن کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ایسے کرتا ہے، وہ یہ نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کرتا، ہر وقت بہن کہہ رہی ہوتی ہے، بھائی کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو ذرا اتنی چھوٹی سے ڈر جاتی ہے، یہ ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے، اور ایسے ہی ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں ہسبینڈس ان چیزوں کو، ان کے نزدیک وہ چیز کوئی ہوتی ہی نہیں ہے جس کو ہم اتنا بڑا پہاڑ بنا کے ڈپریشن لے کے ٹینس ہو کے اسٹریس لے لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھ سے کسی نے ذکر کیا اور ان کی شادی کو کئی سال ہو چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے میاں غصے والے ہیں اور وہ مجھے غصے میں ڈانٹ دیتے ہیں، اور وہ بہت شدید ڈانٹ دیتے ہیں، اور میں ہمیشہ اس کو برداشت کرتی رہی، لیکن اب اپنی عمر کے ساتھ جب مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ آپ مجھ پہ بہت غصہ کرتے ہیں، تو ان کے ہسبینڈ کے لیے یہ بہت حیرانگی کی بات تھی کہ کیا مطلب ہے، یعنی تم مجھے کیا کہہ رہی ہو، مجھے تو نہیں پتا کہ میں نے کبھی تم پہ غصہ کیا ہے، سختی کی ہے، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ جو چیز ہم سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ دوسرا یعنی میرے اوپر اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کر رہا ہے۔ یہ جو لیک آف کمیونیکیشن ہوتا ہے نا آپس میں، ہمارا بات چیت نہیں ہوتی ہے، یا ہم ایک دوسرے کو بتاتے نہیں ہیں کہ میں نے اس معاملے میں اس وقت یہ فیل کیا۔ اچھا، ہم یا صرف شدید لڑتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، ہم عورتیں اپنے دل میں باتیں لے لے کے بیٹھتی رہتی ہیں، اور پھر کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے جس پہ پھٹ کر شوہر کے سامنے خوب واویلا مچاتی ہیں، ناراض ہوتی ہیں، چیختی دھاڑتی ہیں، اور ہوتا کیا ہے پھر کہ اصل میں جس بات پر ہم پھٹے ہوتے ہیں وہ اتنی کوئی اہم بات نہیں ہوتی، پیچھے بیک آف دا مائنڈ بہت ساری اور چیزیں، ایونٹس اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب شوہر کو سمجھ نہیں آتی ہے، ابھی اس کی نیچر بالکل مختلف ہے، اس کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہونا اور چھوٹی چیزوں کو اہمیت دینا نہیں ہوتا، مرد کی نیچر ہی ایسی نہیں ہے، اور وہ اکثر و بیشتر مرد اظہار کرنے والے نہیں ہوتے۔ ہمارے سوشل میڈیا نے ہمیں بہت غلط گائیڈ کیا ہوا ہے کہ جی مرد آئے گا، شادی ہوگی تو لڑکیاں بڑے اس میں ہوتی ہیں، جی پھول آئیں گے، جی گفٹ آئیں گے، جی بڑا وہ کہا جائے گا کہ تم بڑی زبردست، تم یہ تم وہ۔ مرد کی نیچر نہیں ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے، کچھ ہر پرسنٹ کچھ ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، مرد اور عورت برابر نہیں رکھے گئے ہیں، وہ ایک طرح کے نہیں ہیں۔
अब आप इसी को देख लें, नरमी, पेशेंस का होना, मर्द और औरत दोनों के अंदर होता है, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंट तरह का होता है। अल्लाह ने औरत के अंदर जो नरमी और पेशेंस और सब्र डाला है ना, वो उसके बच्चों के एतबार से बहुत फायदेमंद होता है। उसके अंदर इतना सब्र होता है, इतना अल्लाह ने उसको पेशेंस दिया होता है, वो रातें जाग लेती है, अपनी नींद कुर्बान कर देती है, वो अपना खाना छोड़ के अपने बच्चे को खिलाने बैठ जाती है। मर्द ये नहीं कर सकता है, उसको ऐसे सब्र नहीं करना आता। उसको बच्चा पकड़ाएं, थोड़ी देर वो रो रहा हो तो वो वापस लाके पकड़ाएगा कि मैं नहीं संभाल सकता, खुद ही संभालो। वो तंग हो जाएगा, वो बच्चे को खिला नहीं सकेगा, दोनों वाले खिलाएगा, कहेगा मेरे पास नहीं टाइम, मैं नहीं खिला सकता, ये क्या, आहिस्ता 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 लगे रहो। वो रात को उठ के नहीं संभाल सकता, बहुत कुछ वो नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे मामलात में अगर आप देखें, बाकी कोई भी कुछ ज़िंदगी की उतार चढ़ाव में कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आता है, औरत एकदम से हाइपर हो जाती है, परेशान हो जाती है, जज्बाती है, रोने लग जाती है। मर्द को आप ऐसा नहीं देखेंगे रोता पीटता। तो दोनों में सब्र है, लेकिन दोनों का डिफरेंट मामला है। तो हर यानी हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है रिलेशंस को अच्छा करने के लिए, कि मर्द और औरत एक जैसे नहीं होते हैं। और आज के दौर में जो औरतें ये बराबरी के उसमें चली नहीं है ना, और ये अगर हम इस चीज़ को समझें भी, वलैसा ज़करुकल उनसा, और मर्द औरत की तरह नहीं है। तो इसमें एक ये पॉइंट भी बहुत मज़े का है कि औरतें कोशिश करके स्पेस तक भी पहुंच गई हैं, जॉब्स भी कर लेती हैं, मर्द के शाना बशाना सब कुछ करने को तैयार हैं और सारा कुछ कर रही हैं, और वो अपने आप को इक्वल साबित करती हैं। लेकिन मर्द जितना मर्जी कोशिश कर ले, वो औरत के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। वो बाकी सारे काम कर भी ले किसी तरह से, तो जो एक औलाद की जिम्मेदारी है, वो अल्लाह ने औरत को ही दी है, औरत के हाथ में ही है। तो हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे अंदाज में समझ लेना चाहिए कि मर्दों और औरत के अंदर अपने अपने एतबार से खसूसी क्वालिटीज़ होती हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में। अपने अपने मैदान में ही हमें मुकाबला करना चाहिए। मर्द को औरत के मैदान में या औरत को मर्द के मैदान में नहीं, कि चूंकि वो मर्द ये कर रहा है तो मैं कर लूं। औरत को औरत के मैदान में ही उसी फील्ड में मुकाबला करना चाहिए। दूसरे के मैदान में जंप नहीं मारना चाहिए कि चूंकि वो कर रहा है तो मैं भी कर लूं। नहीं, हर कोई अपनी फील्ड के मुताबिक ही काम करे तो वो ठीक रहता है। तो अल्लाह ताला ने बहुत क्लियर कह दिया, वलैसा ज़करु कल उनसा, और मर्द औरत की तरह नहीं हो सकता, लड़का लड़की की तरह नहीं है, बराबर नहीं है दोनों। व इन्नी सम्मैतुहा मरियमा, और बेशक मैंने नाम रखा है इसका मरियम। इतना खूबसूरत नाम, जिसका मतलब ही खूबसूरत है। और वो क्या है? इबादत गुजार और खिदमत गुजार। इबादत करने वाली भी, खिदमत करने वाली भी। इबादत अल्लाह ताला की, खिदमत लोगों की, हकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों पूरे करने वाली। एक तो ये कि इससे हमें पता चलता है कि पैदाइश के साथ ही नाम रखा जा सकता है, सातवें दिन का इंतजार करना हरगिज जरूरी नहीं है। सेवंथ डे आखिरी हद है, यानी आखिरी लिमिट है कि जिस जब तक नाम रख लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके जहन में कोई नाम है तो पैदा होते साथ ही रखा जा सकता है। जिस तरह कि हमें सही मुस्लिम की रिवायत में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात मेरे घर बच्चा पैदा हुआ है और मैंने अपने बाप इब्राहिम के नाम पर उसका नाम रखा है। तो इब्राहिम जब नाम रखा था तो आपने इसका जिक्र किया, तो इसलिए नाम फौरन भी रखा जा सकता है। फिर साथ ये कि मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, जिसका कोई अच्छा मतलब हो। हमारे यहाँ जो ये है ना कि कोई नया सा डिफरेंट सा नेम हो, डिफरेंट डिफरेंट के चक्कर में हम पता नहीं कैसे कैसे एक्टर्स के और डिफरेंट डिफरेंट तरह तरह के लोगों के नाम रखते रहते हैं। और जो मीनिंगफुल नेम है, माँ के अंदर स्पेशली, चूंकि हम सारी औरतें इस टाइम इसका मुखातिब हैं और हम सुन रही हैं, तो एज अ वुमेन और स्पेशली माँ होते हुए, मेरे जहन में जो भी मैं अपने बच्चे का नाम रखूं, उसकी कोई ना कोई मेरे जहन में पीछे एक स्टोरी, एक कोई नीयत, कोई इरादा होना चाहिए, क्योंकि वो असरअंदाज होता है। अब जो इमरान की बीवी थी हन्ना, उन्होंने क्या किया, उनके जहन में अपनी बेटी को इबादत गुजार बनाना था, उसको अल्लाह की राह में देना था, तो उन्होंने क्या, उसका नाम रख दिया, मरियम रख दिया। इसी तरह जब मेरे जहन में कोई कॉन्सेप्ट हो तो मैं उसको स्पेशली, जिस तरह मैंने जब अपने बच्चों के नाम रखे, मेरी बड़ी बेटी का नाम मरियम ही है और मेरे जहन में ये मरियम का यही सब कुछ था,
پھر بلال نام رکھا، تو بلال سے میرے ذہن میں مؤذن اور جو بلال رضی اللہ عنہ کی کوالٹیز تھیں، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت گزار، اور ان کی آواز خوبصورت، قرآن اذان دینے والے، سارا کچھ ذہن میں رکھتے ہوئے نام۔ پھر اس کے بعد حنزلہ، اسپیشلی میرے ذہن میں پورا ایک امیج اور ایک ساری سوچ تھی کہ جو حنزلہ رضی اللہ عنہ تھے ان کو غسیل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے، جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، اور وہ دین کے معاملے میں سب سے بڑھ کر قربانی دینے والے تھے، یعنی وہ دنیا سے بڑھ کر انہوں نے دین کو پریفر کیا۔ اسی وجہ سے روایت میں کیا آتا ہے کہ ان کی شادی ہوئی تھی، اور شادی کی رات ہی جنگ کا جو ہے وہ اعلان ہو گیا، اور ان کو غسل تک کرنے کا موقع نہیں ملا، غسل جنابت وہ نہیں کر سکے تھے، اور ایسے ہی وہ جنگ میں شریک ہوئے، اور ایسے ہی ان کی شہادت ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، اس میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے صحابہ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا کہ وہ دیکھو حنزلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، اور جب دیکھا گیا تو ان کی لاش یعنی زمین سے اوپر اٹھی ہوئی اور اس سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، تو فرشتوں نے ان کو غسل دیا، جو کہ غسل جنابت تھا، جو کہ ضروری تھا۔ تو غسیل الملائکہ یعنی ان کے لیے اتنے اہم تھا ان کا دین۔ تو ساری سوچ رکھتے ہوئے حنزلہ، پھر حذیفہ کا نام، جو رازدان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس راز وہ بہت اسپیشل تھے، اور کسی صحابی کو نہیں پتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی ان کو منافقین کے نام تک بتائے ہوئے تھے۔ اور ایسے ہی جس طرح زینب ہے، جو میری چھوٹی بیٹی ہے، زینب کا اسپیشلی آپ کی بیٹی کا نام بھی تھا، آپ کی دو بیویوں کا نام تھا، اور اس میں جس طرح کا آتا ہے کہ ایک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھیں، اور ان کو لمبے ہاتھوں والا کہا گیا، اور اسی طرح سے یعنی جو آپ کے ذہن میں نام رکھتے ہوئے، اسپیشلی بچے کا نام رکھتے ہوئے، پورا ایک ارادہ، نیت، ذہن میں ہر چیز، اس کا کردار جو آپ بنانا چاہتے ہیں اس نام پہ اور اس پہ کام کریں، کیونکہ جو بولا جا رہا ہوتا ہے اس کا اثر اس پر ضرور ہوتا ہے، جو نام رکھا جاتا ہے اس کا اثر لازمی طور پر ہوتا ہے۔ تو میننگ فل نیم ضروری ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے بچوں کی مثال اس لیے دی ہے کہ تھوڑا سا صرف ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ یہ چیز ہم اسی اعتبار سے اس طرح سوچ کر کریں تو ہو سکتا ہے کہ باقی لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ پڑھیں اسلامی شخصیات کو اور ان کو آئیڈیلائز کریں اور اس پر رکھیں نام، اور پھر اس کو اپنے بچوں کو بتائیں بھی کہ یہ چیز ہے اس وجہ سے، اور جو ایک وہ فلاں وقت میں آپ کے نام والے ہی جو گزرے تھے وہ اس طرح کے کریکٹر کے تھے۔ تو بہرحال وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اتنی عقل مند خاتون ہیں، اتنی زبردست خاتون ہیں کہ انہیں سب کچھ پہلے سے پتا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، میرے بچے کو کیا کیا خدشات، کیا کیا خطرات ہو سکتے ہیں، کیا کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں، اور سب سے بڑا خطرہ ان کے لیے اس کے لیے شیطان کا ہے، چونکہ شیطان نے تو سٹارٹ میں کہہ دیا تھا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، البتہ میں ضرور اس کی اولاد کی جڑ کاٹوں گا، اس کو اپنا بناؤں گا، مگر بہت تھوڑے بچ پائیں گے۔ تو پہلی فکر کیا؟ ماں ہونے کے ناطے یا اللہ اس کو شیطان کے شر سے محفوظ کر لینا، شیطان سے بچا لینا، میں پناہ میں دیتی ہوں اس سے، تیری اور اس کی اولاد کو، شیطان مردود سے۔ بہت پیاری دعا ہے جو کہ پریگننسی میں ہی بہت زیادہ عورت کو مانگنی چاہیے۔ انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، یا اللہ جو بچہ بھی ہے اس کو پناہ میں دینا، اپنی پناہ میں لے لینا شیطان مردود سے، اور اس کی اولاد کو بھی۔ اور یہ جو ہے نا قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، حزب اللہ اور حزب الشیطان، اللہ کا گروہ اور شیطان کا گروہ۔ تو بچوں کے ساتھ بھی جب بھی ہم ڈیلنگ کریں تو ہمیں بچوں کو بھی یہ کانسیپٹ دینا ہے کہ کون سا والا کام کر کے میں حزب اللہ میں ہوں گی، اللہ کے گروہ میں ہوں گی، اللہ کو خوش کر رہی ہوں، اللہ کی دوست بن رہی ہوں، اور کون سا کام کر کے میں شیطان کو خوش کر رہی ہوں، شیطان کی ساتھی بن رہی ہوں، شیطان کے گروپ میں شامل ہو رہی ہوں۔ تو اس سے بچوں کو بڑی اچھی سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی وہ ایسا کام کرتے ہیں، کچھ غصہ کر رہے ہیں، تو میں ان کو فوراً، میرا تو یہ ہوتا ہے کہ انہیں کہوں کہ آپ شیطان کے دوست بن رہے ہیں، شیطان اس وقت، جی بالکل آپ ہر وقت دعا کر سکتے ہیں، جب بھی آپ چاہیں یہ دعا کریں، آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، جیسے بھی ہیں، جو بھی، آپ ہر وقت دعا مانگ سکتے ہیں۔
اور اسپیشلی صحیح بخاری میں یہ روایت ملتی ہے ہمیں، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، شیطان کے اسے چھونے کی وجہ سے وہ چیخ کر رونے لگتا ہے، دیکھا بچہ ایک دم سے روتا ہے پیدا ہوتے ہی، سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے۔ سبحان اللہ۔ امراۃ عمران کی دعا ایسے قبول ہوئی کہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جب وہ شیطان آتے ساتھ پیدا ہوتے ساتھ وہ جو کچوکا سا لگاتا ہے اور وہ جو چھوتا ہے، اس سے مریم اور ان کا بیٹا محفوظ رہے، مریم کی والدہ کی دعا کی وجہ سے۔ کیا دعا؟ انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ ماں کی دعائیں بہت پاورفل ہیں، ان کو کبھی کم نہ سمجھیں، کبھی یہ نہ سمجھیں میں نے اتنا مانگا اور اللہ نے نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو آپ کی زندگی میں نہ دکھائے یا آپ کو سامنے نظر نہ آئے، لیکن اللہ آپ کے حق میں ضرور قبول کرے گا۔ اگر آپ کی اولاد آپ کے اپنے بیٹے کے حق میں نہیں کر رہا، بیٹی کے حق میں نہیں کر رہا، آگے آنے والی اس کی نسل میں، آگے ان میں کرے گا۔ لیکن اپنی دعا کو چھوڑے نہیں، حقیر نہ سمجھیں، ضرور دعا کرتے رہیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہ صرف اپنی اولاد کی، بیٹا بیٹی کی فکر نہیں، آگے آنے والی نسلوں کی بھی فکر۔ میری والدہ ہمیشہ یہ دعا دیا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نسلوں میں ایمان باقی رکھے۔ اور وہ دعا میں جب ابھی یہ پڑھ رہی تھی، تیاری کر رہی تھی ان والی آیات کی، تو اسپیشلی میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ امی ہمیشہ کہا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ تم سے، ہمارے بچوں سے دین کا کام لے اور تمہاری نسلوں میں باقی رکھے۔ جو آج کل کا دور ہے فتنوں والا، اس میں اسپیشلی ہماری دعاؤں میں ہماری نسلیں بھی ہونے چاہیے، آئندہ آنے والی نسلیں بھی، یا اللہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور بے شک میں پناہ دیتی ہوں اس سے تیری اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے۔ تو ہمیں دعا کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں جتنی باتیں ہوئی ہیں، جتنا کچھ ہوا ہے، سب کیا ہے اصل میں؟ یہ ساری باتیں کیا آپس میں کوئی مکالمہ ہو رہا ہے؟ کیا ہے؟ ایک عورت کی دل کی باتیں، اس کی فیلنگز، اس کی خوشیاں، اس کی ترتیب، اس کا سب کچھ، یعنی جو اس کی جو وہ فیل کر رہی ہے وہ سب کچھ، اور اللہ تعالیٰ اس کو کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں کہ اس کا قرآن میں ذکر کر دیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کا بھی ذکر کیا کہ اس نے کہا کہ یہ تو میرے بیٹی پیدا ہو گئی اور میں اس کا نام یہ رکھ رہی ہوں، یا اللہ اس کو شیطان سے بچا لینا، یا اللہ یہ کر لینا۔ یعنی وہ جو سرگوشیاں اور جو باتیں ہیں، دل کا حال بتا رہی ہیں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا، اپنے خدشات کا ذکر کر رہی ہیں، اللہ نے وہ سارا کچھ قرآن میں ذکر کر دیا۔ اور اللہ سے بہتر سرگوشیاں کرنے، اپنی باتیں بیان کرنے کے لیے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ دوسرے سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں ہمیں، ہم کیا فیل کر رہے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں، پھر بدمزہ کیوں ہم دوسروں سے باتیں کر کر کے، کہہ کہہ کے، اپنی فیلنگز کا اظہار کر کر کے، دوسرے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ کبھی کسی کو سمجھ آ بھی جائے تو وہ ہمیں اویلیبل ہی نہیں ہوتا، کبھی موقع ہی نہیں ہوتا، کبھی وقت ہی نہیں ہوتا، کبھی دوسرا آپ کے راز ہی نہیں رکھ پاتا۔ لیکن ایک جو راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے وہ رب تعالیٰ سے سرگوشیاں، باتیں، اسپیشلی رات کے اوقات میں جب سب سوئے ہوئے ہیں، خاموشی ہے، آپ اور آپ کا رب۔ وہ جو ہوتا ہے نا، جو قریبی دوست ہوتا ہے، کیا دل کرتا ہے کہ اسے آرام سے بیٹھ کے باتیں کریں۔ شادی کے بعد اگر کوئی پرانی دوستیں ملیں تو کیا دل ہوتا ہے بچے وغیرہ کوئی ساتھ نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، وہ کیوں؟ آرام سے ہم بیٹھ کے اپنی باتیں کر سکیں، الگ سے بس مزہ کر سکیں، اچھی طرح اس پورے مومنٹس کو انجوائے کر سکیں۔ تو رب تعالیٰ سے دوستی کا وہ جو وہ مزہ ہے نا، اور صرف یہ نہیں کہ رات تہجد، ہر کسی کی اپنی صحت، اپنی حالت، اپنا وہ ہوتا ہے، وہ جو محبت ہو جاتی ہے نا، جو وہ عشق ہوتا ہے، اس میں انسان بھری محفل میں بھی اکیلا ہوتا ہے، اور وہ بس وہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں کچن میں کام کر رہی ہوں، میں گھر کی صفائی کر رہی ہوں، میں کچھ کر رہی ہوں، میں رب تعالیٰ سے باتیں کر رہی ہوں، سوچ رہی ہوں، اپنی پلاننگز کر رہی ہوں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، باقی سارا کچھ۔ اس سے بہترین ساتھ اور فرینڈشپ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ جی، رات کو سونے سے پہلے بستر پہ لیٹ کر، رات کو کسی وقت آنکھ کھلے تو دن میں سب لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی ہر ایک چیز میں کچھ اچھا ملا تو بھی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس بندے کے دل میں ڈالا نا جو اس نے میرے لیے یہ کیا۔ کچھ غم ہوا، یا اللہ مجھے یہ اچھا نہیں لگا یہ جملہ کسی کا، یا اللہ مجھے یہ بات نہیں اچھی لگی، یا اللہ مجھے یہ نہیں، ہر بات رب تعالیٰ سے شیئر۔ یہ بھی نہیں رہتا کہ کس سے کہوں، کس کو بتاؤں، میرے تو کوئی دوست ہی نہیں،
میرا تو کوئی قریبی نہیں، میرا تو فلاں فلاں نہیں، اور اس غم سے ہم بہت آرام سے نکل سکتے ہیں۔ تو بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ اچھے دوست بھی دے، اچھے ساتھی دے ہمیں، بہت انتہائی درجے ضروری ہیں۔ رب تعالیٰ سے اسپیشل ریلیشن، اور پھر دوسرے کوئی جس کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہماری دین کے اعتبار سے اچھی رہنمائی کر دے گا اس کا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اسپیشلی جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے نا، کیونکہ یہ بہت آزمودہ ہے، تو کہتے ہیں نا یہ نسخہ، یہ والی دوائی بڑی آزمودہ ہے، یہ لو تو فٹا فٹا آرام آ جاتا ہے۔ تو یہ بہت آزمودہ ہے، صرف میرا نہیں، سلف صالحین، یعنی جتنوں سے میں اپنے استادوں سے اور جتنے بھی سلف صالحین گزر چکے ہیں، اور آپ اکثر و بیشتر سے سنیں گے کہ قرآن آپ کے مسائل کا حل ہے۔ آپ پریشان ہیں، کچھ ہیں، قرآن کو کہیں سے بھی کھولیں، آپ امیزڈ ہو جائیں گے، آپ کو لگے گا کوئی میجک ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا کہ یعنی جو چیز آپ سوچ رہے ہیں اور جس سے پریشان ہیں، اللہ نے اس کا جواب آپ کو دوسری تیسری چوتھی لائن میں، تیسرے چوتھے صفحے پہ کہیں نہ کہیں جا کر آپ اس کا ترجمہ پڑھتے جائیں، اور آپ کو ایسے ملتا ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ ہے، یعنی میں جو سوچ رہی تھی اور جو مجھے پریشانی تھی اس کا جواب تو یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ ہے، اور حقیقتاً یہ جو قرآن کا ساتھ ہے یہ انسان کو بہت مضبوط، اسٹرانگ، پازیٹیو انسان بناتا ہے، جس کی انسان کو ضرورت ہے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو قبول کر لیا اسے اس کے رب نے اچھا قبول کرنا۔ خوبصورت فیلنگ کے ساتھ دعا تھی، تو پھر قبولیت بھی خوبصورت انداز میں، مکمل طور پہ قبولیت، جیسا جذبہ ویسی قبولیت۔ یہاں پر بھی یہ نہیں کہا کہ قبول کیا گیا، یہاں پر بھی فتقبلها، انہوں نے کہا تھا نا فتقبل منی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا فرمایا، فتقبلها، بس قبول کر لیا اسے اس کے رب نے، اچھی طرح سے قبول کرنا۔ اچھا اس کو کیا کیسے آپ سمجھیں گے؟ اس میں بہت اگر سمپل سی اگزامپل لی جائے کہ ہم کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں، کوئی کچھ دیتے ہیں، ہر کسی کا رسپانس ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کو سلام کرتے ہیں یا ہم کسی کو پانی دیتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ کیا ضرورت تھی، ایک کہتا ہے شکریہ، ایک تو دعائیں دیتا ہے، ایک کوئی مسکرا کے اتنی خوشی سے، اس کے ایکسپریشنز بھی ہوتے ہیں اس کی طرف سے، جزاک اللہ بھی ہوتا ہے اس کی طرف سے بھرپور۔ تو قبول کرنے کے ڈفرینٹ سٹیپس ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول کیا، یعنی جیسے جس جذبے اور جوش کے ساتھ دیا گیا تھا اسی طرح سے فتقبلها ربها بقبول حسن، اچھی طرح اچھا والا قبول کر لیا اس کو، بالکل 100%۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پرورش کی اس کی اچھی طرح سے پرورش کرنا۔ انبتہ نبات سے ہے، نبات پودے کو کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم نباتات یوز کرتے ہیں۔ تو پودا یعنی جتنی اچھی طرح سے اگا ہوتا ہے، جتنی اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، روٹس اسٹرانگ ہوتی ہیں، اتنا ہی وہ اچھا پھل دیتا ہے۔ تو ایز اے مدر، یا اگر مدر نہیں بھی ہوں، اچھا جب بھی ہم سوچتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں صرف مدر کے اعتبار سے بچوں کی ڈیلنگ آ رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، چچی ہیں، مامی ہیں، دادی ہیں، نانی ہیں، یا کوئی بھی آپ کا تعلق ہے، اس میں بھی آپ بچوں کو کے لیے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ان کی پرورش میں ماں کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں اچھی طرح سے ان کی روٹس میں، اور وہ ضائع نہیں جائے گا۔ وہ بچے کے اندر جو بھی اچھی کوالٹی آئے گی نا، اس کا اجر انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ ہم کبھی کبھار بہت ہی زیادہ نا اس معاملے میں لالچی ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بس ہمارے بچے اور ان کو پتہ چلے اور دوسرے بچے نہیں، اور ہم ان کا نہیں لیتے۔ کسی نے ایک دفعہ کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچوں کو اچھا علم ملے، وہ اچھی طرح سے کھائیں پئیں، اچھی طرح سے کریں، اور آپ اس میں تنگ ہوتے ہیں، آپ کے بچے نہیں کرتے، اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ وہی کام دوسرے بچوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیں۔ آپ کا بچہ نہیں کھاتا، دوسرے بچے کو کھلانا شروع کر دیں۔ اچھا اتنی دفعہ میں نے یہ تجربے کیے ہیں نا، حقیقتاً آپ دوسروں کے بچوں کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کے لیے، آپ کے اس معاملے میں آپ کے لیے بہت آسانی کر دیتا ہے۔ دوسروں کے لیے کریں تو آپ کے لیے بھی وہ ہوگا۔ تو پرورش اچھی، اب وہ اچھی طرح اگانا والدین کی ذمہ داری، ماں کی ذمہ داری، اچھی طرح جتنی روٹ سٹرونگ ہوں گی، جتنا زبردست ماحول ملے گا، جتنی اچھی ویسی ہی پرورش ہوگی۔ تو اللہ نے کیا کیا، اس کی اچھی سی پرورش کی، اچھی طرح سے پرورش کی۔ زمین اچھی تو پودا بھی اچھا ہوگا، ماں اچھی ہے تو انشاءاللہ آگے پودا پھل اچھا نکلے گا،
فزیکلی اخلاق دونوں بہترین، پرورش میں دونوں چیزیں آتی ہیں۔ تو اچھے گھر والے، استاد، بہترین ماحول کا ملنا، یہ انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ اور حقیقت میں بچوں کو کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور زبردست سیروں شہروں اور ان سب سے زیادہ اچھے ماحول اور ان کی صلاحیتوں کو پہچاننے والے والدین کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے، جانور بھی اپنے بچوں کو کھلا پلا ہی لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح، جیسے تیسے۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ ان کی پرورش، ان کی جو صلاحیتیں وہ رکھتے ہیں، واقعی ان کو وہاں لگایا جائے، ان کو پہچانا جائے اور ان کو پہچان کر پھر اس کو ویسے ہی بروئے کار لایا جائے، ضائع نہ ہونے دیا جائے انہیں۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور کفیل بنایا اس کا زکریا کو۔ کفالت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی انسان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کفالت کرنا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص احسان تھا مریم علیہ السلام پر، کہ انہیں ایسے کفیل ملے جو ان کے مزاج کو اور ضروریات کو سمجھتے تھے۔ تو اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے اگر انسان کو اچھا استاد مل جائے، اچھا ماحول مل جائے، اچھا مربی مل جائے، اچھے وسائل اور اسباب مل جائیں جو کہ اس کو نشو و نما پانے میں ہیلپ کریں۔ اور اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، کفیل بنانا، کسی کو اچھا یعنی ماحول دینا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو پہلے کے دور میں خواتین اپنے چھوٹے بچوں کو شیوخ کی مجالس میں لے جایا کرتی تھیں، 10 12 8 سال، اور وہ اور ان کے جب اینڈ پر جب ان کا علمی کیریئر لکھا جاتا ہوتا تھا، ایجوکیشنل کیریئر کا جب لکھا جاتا تھا، تو اس میں یہ بھی سب کچھ بیان کیا جاتا ہوتا تھا کہ فلاں فلاں شیخ کی مجلس میں یہ اپنے بچپن میں اس کی صحبت اختیار کی ہے، اس میں بیٹھے ہیں۔ یہاں تک کہ دودھ پیتے بچے کو بھی ان کی مائیں اپنی گود میں ساتھ لے کر آتی ہوتی تھیں تاکہ وہ بچے بھی اس کو سنیں اور اس مجلس کا ان پر اثر ہو، فیکٹ ہو، اور پھر ان کے اس مجلس میں شریک ہونے پر ان کو سرٹیفکیٹس بھی ملتے تھے۔ یہ حقیقت میں سچ کی چیز ہے، یعنی جو کورس کمپلیٹ ہوا ہے ماں نے کیا ہے تو بچے کو بھی ملتا تھا، اور وہ بچے کے کیریئر میں آگے جب وہ شیوخ بنتے تھے تو اس میں وہ یہ بھی شامل ہوتا تھا کہ اس ایج میں میں فلاں شیخ کی مجلس میں شریک تھا، میں نے ان کی صحبت اختیار کی تھی۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے۔ اچھا، اور اس سارے کا سٹارٹنگ کہاں سے ہوئی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یاد ہے آپ کو کس نے اپنے بیٹے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا؟ ام سلیم رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے۔ وہ انس رضی اللہ عنہ کو لے کر آئی تھی اور انہوں نے آ کر کہا تھا میرا یہ بچہ لکھنا جانتا ہے، میں اسے آپ کی خدمت میں وقف کرتی ہوں، آپ اس سے اپنی خدمت لیں۔ تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے تھے تب تک ان کی خدمت میں رہے تھے، انس رضی اللہ عنہ۔ تو وہ انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کہ آپ تڑپ و شوق دیکھیں کہ اپنے بیٹے کو لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا، اس کو لکھنا آتا ہے، اس کو یہ کام کرنا آتا ہے، یہ آپ کے سارے کام کیا کرے گا۔ اور وہ مشہور واقعہ بھی آپ کو پتہ ہے جو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ چھوٹے سے تھے، بچے تھے، کہ میں آپ کی خدمت میں اتنے سال رہا اور میں نے کبھی آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ اور اسی طرح ایک دفعہ انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے دعا کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر، ان کی اولاد، علم، رزق میں اضافے کی دعا کی تھی۔ اور روایات کہتی ہیں کہ سب سے طویل عمر پائی، یعنی ان کی عمر بہت باقی صحابہ کرام کی نسبت طویل ہوئی تھی، کافی تھی، اور ان کی اپنی زندگی میں ہی انہوں نے 100 سے زائد اپنے پوتے پوتیاں دیکھ لی تھی اپنی زندگی میں ہی، اور اللہ نے ان کے رزق میں، ان کی ہر چیز میں بے پناہ اضافہ دیا تھا۔ اور اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو ہم نے چھوٹے بچوں کو کہ نہیں اس بچے کو سمجھ نہیں آتی، اس کو ابھی نہیں پتا، اس کو ادھر نہیں لے کے جانا، اس کو یہ نہیں کرنا، ہم بچوں کو دور رکھتے ہیں۔ مائیں سیکھ رہی ہوتی ہیں اور بچیاں، اور اسپیشلی آج کل کا دور تو اتنا فتنوں بھرا ہے کہ میں اس پہ افسوس ہی کرتی رہ جاتی ہوں کہ یعنی بڑی بڑی بچیاں ساتھ ہوتی ہیں خواتین والے ایریا میں، ساتھ فون دے کے بٹھایا ہوا ہوتا ہے، ٹیبس پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، بڑی بچیاں تک، اسکول کالج کی تک
عورتیں جو ہیں وہ مائیں پروگرام اٹینڈ کر رہی ہیں اور وہ ٹیبس پہ لگی ہوئی ہیں، وہ اپنے فونز پہ لگی ہوئی ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں نہیں اس کے مطلب کا نہیں، اس کو نہیں سمجھ آئے گی۔ وہ جو اچھی مجالس اور علمی مجالس کا ہے، اور پھر کیا ہے، جنریشن گیپ اتنا زیادہ بڑھ گیا۔ بھئی بڑوں کے کچھ اور انٹرسٹ ہیں، ان چھوٹوں کے بالکل کوئی اور ہو گئے ہیں، کیونکہ بچپن سے ان کے ساتھ ان کو اس میں ڈالنے کی کوشش نہیں کی گئی، ان کو ان والی مجالس سے مانوس نہیں کیا گیا، ویسا ماحول نہیں دیا گیا۔ تو اچھی کفالت، اچھا ماحول، اچھا سب کچھ ہونا، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہوتی ہے۔ اور یہ ہے کہ جب ہم بچوں کو پھر لے کے جائیں تو ہمیں آداب بھی سکھانے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ بس اب ہمارا بچہ گیا اور اب میں بیٹھ کر پڑھ رہی ہوں تو جو میں جو مرضی پڑھتی رہوں، جو مرضی میں کر رہی ہوں، بچہ جو مرضی کرے میری بلا سے، چاہے باقی سب کو کلاس نہ لینے دے، لیکن میں نے تو ضرور بیٹھ کے کلاس لینی ہے اور بچے کو بھی لانا ہے، کیونکہ میں نے لیکچر سن لیا ہے کہ بچہ ساتھ ہونا چاہیے۔ تو ہر چیز کے آداب کے ساتھ ہم نے سب کچھ کرنا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جو بچے ہیں نا وہ ماں کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں، بہت زیادہ۔ تو میں نے تو اپنے بچوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ ان کو اگر میں کسی اس میں لے کر جاؤں تو میری پہلے سے میں تیاری کر کے جاتی ہوں، بیگ میں ساتھ کوئی ایسی کچھ کھیلنے والی چیز، کوئی ایکٹیویٹی والی چیز ہو، کوئی پین پینسل ہو جو کہ اس کو پکڑا دوں اور وہ لکھتی رہے، کرتے رہیں۔ تو بہت ہیلپ فل ہوتا ہے، بچے کرتے ہیں۔ آزمائش بھی آتی ہے، تنگ بھی کرتے ہیں کسی دن، تو 10 دنوں میں سے ایک دن تنگ کر لیں گے، اور اگر آپ بیٹھ کے نہیں سن سکے تو کوئی بات نہیں۔ یہ میں بہت چھوٹے بچوں کی بات کر رہی ہوں، لیکن جب تھوڑے سے بڑے ہونے لگتے ہیں تو جیسا ان کو دیا جائے نا ماحول، اس کو وہ واقعی اس میں ڈھلنے لگ جاتے ہیں۔ 100% نہ بھی ڈھلیں تو ان کے اندر 20 30 40% ہی کچھ نہ کچھ اس سے انسیت اور مانوس ہونا وہ ہو جاتا ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام محراب میں آتے، وجد عندها رزقا، تو اس کے پاس رزق پاتے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ مجاہد کے نزدیک صحیفے انہوں نے کہا ہے، لیکن زیادہ بہتر جو روایت میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں۔ قال، کہتے، یا مریم انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ کوئی کفالت کرنے والے وہ تھے، صرف وہ ان کے پاس آ جا سکتے تھے، تو یہ کہاں سے رزق آ گیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، وہ کہتی ہیں وہ اللہ کے پاس سے ہے۔ اچھا، انہوں نے ذریعے کا نام نہیں لیا، بس اسے اللہ کی طرف سے قرار دیا ہے۔ کس طرح ہوتا ہے نا، کبھی ہمارے گھر بھی کچھ آئے تو کوئی پوچھے اچھا یہ کہاں سے آ گیا، تو ہم کہتے ہیں بس اللہ نے دے دیا یا مجھے مل گیا، تو وہ ایک کنایتاً بھی ایسا یوز کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ اوپر آسمان سے اترتا ہے یا فرشتہ لا کر میرے پاس رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان بھی اللہ نے کسی کے دل میں ڈالا ہو تو وہ اس کی طرف سے کوئی دے جاتا ہو، کچھ بھی ہو کسی بھی طرح سے، اور ہو سکتا ہے کہ واقعتاً ایسا ہو۔ ہم اس کی تفسیر میں نہیں جا سکتے کہ واقعتاً یعنی وہ کس طرح سے آتا ہوتا تھا، بس ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں قرآن میں بتا دیا گیا کہ ان کے پاس پھل موجود ہوتے تھے، رزق موجود ہوتا تھا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب کے، بغیر حساب کے وہ جس کو جیسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، رزق کے اندر سب کچھ شامل ہے۔ اور میرا امتحان کیا ہے کہ جو رزق مجھے ملا ہے، چاہے تھوڑا چاہے زیادہ، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے قناعت کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کروں۔ تو الحمدللہ بہت خوبصورت آیات تھیں، میرے لیے بہت زیادہ ریمائنڈر تھا، مجھے امید ہے کہ آپ سب کے لیے بھی ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح میں کہوں گی، گروپ میں ضرور کلاس لیتے ساتھ جو انسان کا ایک ایمان کا لیول ہوتا ہے، جو سیکھا ہوتا ہے، سمجھا ہوتا ہے، وہ شیئر کرنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو سن کر جو میرے ایک میں سکھا رہی ہوں اور ایک ہے کوئی اور بتا رہا ہو کہ میں نے یہ فیل کیا، میں نے یہ سوچا، میں نے یہ کیا، اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضرور ضرور جو بھی آپ نے سیکھا، سمجھ آئی، کوئی اپنی بات کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں، کچھ بھی، اس کو گروپ میں ضرور شیئر کریں، اور آپ یوٹیوب میں کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں اگر آپ ابھی آپ نے نہیں سنا، ریکارڈنگ سن رہے ہوں گے تو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔